الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن کے اہمیت کے بارے میں بیان چل رہا ہے اور اس کے بارے میں بھی بیان بات اصل میں شروع ہوا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا جو مقصد تھا، قرآن مجید نے 3 مقاصد درید العین بیان کیا ہے. اس میں سے ایک ہے یتلو علیہم آیاتی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا جس کو مقاصد النبوہ کہا جاتا ہے، یعنی دولہ کیا ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو پڑھنا، تلاوت کرنا. یہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کے دولہ کے ایک دل ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی طرف جو ہے اشارہ بھی کیا گیا تھا کہ کتنا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید خود بھی سیکھیں. ہم قرآن مجید خود بھی سیکھیں کتنا ضروری ہے. قرآن کے کچھ حقوق ہے، ریختہ ہے، قرآن کے کچھ ریختہ ہے. تو ان ریختہ میں سے قرآن مجید کے یہ بھی ہے کہ ہم قرآن مجید کے روزانہ تلاوت کریں. یہ قرآن مجید کے ریختہ میں سے ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں، خود پڑھیں. قرآن مجید کی تلاوت یعنی خود کرے، خود قرآن مجید پڑھے، وقت بنا کر کے اپنے آپ کو فارغ کرے. یہ ہمارے جو جماعت کے ساتھی جو جماعت میں جاتے ہیں تو جماعت میں ایک ترتیب بہت اچھی ہے کہ روزانہ جو ہے تو یہ نا حلف ایرا مسجد میں جو ہے اسپین کرنا. یہ ان کی جو ایک ترتیب میں سے ہے تو یہ نا حلف ایرا نتیلک ہمارے لیے بہت مشکل ہوگا کہ ہم اس جماعت کی ترتیب میں نہیں چلتے. تو دیسنوس ہم اپنے وقت کو جو ہے مسجد میں گزارے. مرد حضرات جو ہے کچھ فرائی لے لے، مثلا فاربت ہے مغرب سے عشاء تلک میں مسجد میں رہوں گا، مغرب سے عشاء تلک جو ہے میں مسجد میں رہوں گا. عام طور پر یہ 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اور 15 منٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کا پورا ایک گیپ رہتا ہے. تو اور مسجد میں جو ہے اللہ کا ذکر کروں گا. مسجد میں بھی جو ہے مسجد میں رہ کر کے جو ہے اللہ کا ذکر کروں گا. تو قرآن ہے، ذکر اللہ ہے، جو بھی ہے جو ہم اس کو جو ہے نیت کریں تاکہ ہمارے جو ہے ایک مسجد میں رہنے کا ایک معمول بن جائے. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے، اس کا مستقل فائدہ ہوتا ہے. اگر کیونکہ جب مثلا ہم مغرب سے عشاء تلک مسجد میں رہیں گے، ہے نا، مغرب سے عشاء تلک ہم مسجد میں رہیں گے تو ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ایسا مسجد میں آئیں گے تو پھر جو ہے ہمیں جو ہے ہم اعتکاف کی نیت کر لیں. ہم اعتکاف کی نیت کر لیں تو اس کے لیے جو ہے فرشتہ رحمت کی دعا کرتے ہیں. اس کے بعد انتظار الصلاۃ ہوتا ہے، یعنی ہم مسجد میں رہ کر کے جو ہے ہم نماز کے انتظار میں رہتے ہیں. وہ ایک الگ مستقل ایک عبادت ہے. تو صرف رہنا ہی مسجد میں رہنا ہی، صرف مسجد میں رہنا ہی فرشتے ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. جب تلک کہ ہم جو ہے عبادت میں مشغول رہے. تب ایک دوسری جو ہے پرابلم یہ ہے کہ جب مسجد میں ہم کہہ دیتے، ہمارے جماعت کے ساتھی لوگ بھی اس میں بہت غفلت کرتے ہیں کہ مسجد میں رہنا کے مطلب ہے مسجد میں رہو، اس کے بعد جو ہے اپنے خود کے گپ شپ شروع کر دو. اپنے خود کے گپ شپ شروع کر، پولیٹک کے بارے میں مسجد میں بات ہو رہا ہے، جو ہے مرچا اتنا مہنگائی گئے، بھاٹا اتنا سستا گئے، یہ سب بازار کھولل ہے. نہیں، اس طرح نہیں، مسجد میں یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے. مسجد میں یہ سب باتیں نہیں ہونا چاہیے. ایک صحابی آئے اور انہوں نے جو ہے
مسجد نبوی میں تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور تو وہ شخص آئے، دیہاتی تھا، آ کر کے مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد میں آ کر کے کیا کر دیا، پیشاب کر دیا. اب صحابہ اٹھ گئے، ٹھیک ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، اور بعد میں جب وہ فارغ ہو گیا پیشاب کرنے سے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالٹی پانی منگوا کر کے وہاں پہ صاف کروایا اور کہا کہ دیکھو مسجد اللہ کے ذکر کے لیے، نماز کے لیے. تو مقصد یہ ہے کہ مسجد میں یہ سب چیزیں ہوتا ہے. تعلیم کا سلسلہ شروع ہوگا، تعلیم کا سلسلہ تو مسجد سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہر ایک قسم کی عبادت جب تک عبادت میں ہے تب تک فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک عبادت میں ہے تب تک فائدہ. ایسا نہیں کہ جو عبادت کی شکل دکھا کر کے ہم اپنا دنیاوی چیزیں کریں، نہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. اور مسجد میں شور بھی نہیں. ہمارے مساجد میں دیکھو کتنا شور ہے، ہمارے مساجد میں اذان کے وقت بات ہو رہا ہے، ایک ایک ضرورت ہو گیا، ایک دو دفعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اذان کے وقت بات کرنا، اذان کے وقت بات نہیں کرنا چاہیے. ایک تو مسجد میں آ کر کے ہی شور نہیں کرنا چاہیے. اب وہاں پر دو تین لوگ بیٹھ رہے بات کر رہے، وہاں پر دو تین لوگ بیٹھ رہے، دوسرے جگہ پر دوسرے کونے پر دو تین لوگ آ کر کے بات کر رہے، تو پھر کیا ہوگا، مسجد میں کیا ہوگا، ہلہ ہوگا، آواز اونچی ہوگی، آٹومیٹک سے. اب ہر ایک جو ہے سب کوئی آ کر کے اپنا ہی جو ہے بازار کھولے گا، تو پھر اس طرح نہیں. بات کرنا ہے باہر جاؤ، ان سب چیزوں کے بارے میں بات کرنا ہے باہر چلے جاؤ. مسجد تو اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے. اور جو خدا نخواستہ کوئی پیچھے قرآن پڑھنے والا بن گئے تو اس کو قرآن میں زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوگا، تو آپ مرچا کے بھاؤ پرائس دیکھنے میں زیادہ انٹرسٹ رہے گا. یہ فطرت ہے بھائی، حالانکہ کے دوسرا کوئی کے بات میں اور زیادہ انٹرسٹ رہے. یہ فطرت ہے، نارمل ہے. ہم سب کو یہی میں بات ہے، ایک میں بات ہے. اس طرح نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آپ کو بات کرنا ہے مسجد میں جاؤ، باہر جاؤ، اس طرح نہیں. تو بات اصل میں کہاں سے تھا، بات تھا کہ ہاں مسجد جماعت کے ترتیب میں اپنے آپ کو فارغ کرو، اپنے آپ کو فارغ کرو، اور قرآن مجید کا وہ جو حصہ جو ہے قرآن مجید کے کی تلاوت کرو. اپنے آپ کو فارغ کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں پر بھی محنت کرو. چھوٹا صحیح، دیکھو چھوٹا میں الان پہلے اب کلوتر کیا الان فوربیت لیوت ہے، ابھی وہ بھی نہ چلی. اب تو الان پیٹر بھی آئے گے، افانگ بھی آئے گے، پیٹر آئے ہیں، اور اس کے بعد کلوتر شروع ہوئے ہیں. تو دیکھ کتنا ہوئے گا، ہے نا. دیکھیں افانگ چھوڑ دو، پیٹر ہم نے میرے خیال سے 3.5 جب تک بچہ سنلک ہو گیا، ٹھیک ہے، 3.5 یا تلک انصراف ہو جائے. ہم پیسے بھر کر کے انصراف کرتے ہیں، ہے نا. کیا سیکھ کیا آتا ہے، شاید اچھی طرح بول نہیں سکتا یا بول نہیں سکتی، پھر بھی جو ہے ہم اس کو پیسے بھر کے دیتے ہیں. اور جو حلوم بولی لا بھائی اپنا لڑکن کے 4 برس سے پھٹاؤ، وہاں جا کے کون چیز سیکھے. دیکھو ہمارے کتنے خراب ذہنیت. دیٹس نوز بسم اللہ تو بولی سیکھے کے جی، دیٹس نوز بسم اللہ تو سیکھے گا، ایسا کلمہ تو سیکھ جائے. چاہے ہم ہلونا کہ چھوٹے سے پھٹائیے تو ایک دم ایسا قاعدہ کتاب دون ہو جائے. چھوٹے سے پھٹائیے اور محنت ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو فیف یار سیس یار صیف یار تلک ایسا کتاب ختم ہو جائے. میرے استاد کی بیٹی، پتہ نہیں میں نے یہاں کہا تھا کہ نا، میرے استاد کی بیٹی قاری زبیر صاحب ہمارے تجوید کے استاد ہیں، ان کی بیٹی سیس یار کے لیفٹیج میں قرآن حافظہ، سیس یار کے لیفٹیج میں قرآن حافظہ. یہ انگلینڈ کے ریکارڈ میں آ گیا تھا، ابھی جب میں پڑھ رہا تھا تب کی بات ہے. سیس یار ہمیشہ قرآن حافظہ ہو گیا. اب ہم اپنے بچوں کے لیے یہ بھی نہیں سوچتے.
ہمیں بہت اچھا لگتا ہے یہ سننا، ہاں دیکھو یہ حافظہ بن گئی، ابھی اچھا لگا نا، سب کو اچھا لگا، لیکن آپ اپنے بچوں کا حافظ بنانا چاہتے ہیں؟ ہلو، سرنامے میں کتنا اختر بات ہے، شوق ہی نہیں، شوق اس کو درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں، درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ نارمل ترتیب کے اعتبار سے جب میں گیا دیکھ انگلینڈ، تو میں نے خود دیکھا کس طرح کے وہاں کی ترتیب ہے، وہاں کی ترتیب کیا ہے۔ 10-11 برس تک بچہ جو ہے کیا کرتا ہے، قرآن ختم کر دیتا ہے استاد کے سامنے، اس کے بعد وہ حفظ میں جاتا ہے یا جاتی ہے، بچی یا بھی، ٹھیک ہے۔ بعض حفظ کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے، بعض کو حافظ بننے کا، حافظہ بننے کا شوق ہے، دوسرے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں جاتا، لیکن وہ ترتیب ہے، کیونکہ اس کے جو ہے سلیبس 4 برس سے شروع، اور لیس ماندہ تفریدہ، ماندہ تفریدہ، روزانہ جس طرح سکول ہے اس طرح لیس ہوتا ہے، مکتب جس کو کہتے ہیں۔ اب ہمارے ملک میں دیکھ لو، ہمارے ملک میں دیکھ لو، نہ ہمیں خود شوق ہے، نہ اپنے بچوں کو پڑھانے کا شوق ہے۔ یہ کڑوی بات ہے، لیکن اس کی اللہ کرے کہ یہ بدل جائے، سچ میں اللہ کرے کہ یہ بدل جائے، یہ سسٹم ہی پورا جو ہے ہمارے ناکامیابی کے جو ہے یہ ناکامیابی کی دلیل ہے، اس لیے ہمارے اندر کوئی شوق ہی نہیں ہے، کوئی شوق نہیں، نہ ہی ہم اس کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی شوق نہیں، ہم صرف رواجوں میں پڑ گئے، کوئی مانگے قرآن پڑھے، کوئی مانگے قرآن کے اوپر بھائی مولانا کے بلا، مولانا کی کیا ضرورت ہے، کسی کو بلانے کی کیا ضرورت ہے، قرآن کیا ایسی چیز ہے کہ ہم نہیں کر سکتے؟ سمجھو میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا قرآن ایسی چیز ہے کہ ہم خود نہیں پڑھ سکتے؟ یہ حضور کی تعلیمات نہیں ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، دین تو ہمیں یہ کہ اپنے بچوں سے شروع کرو قرآن سکھانا، جب قرآن پڑھنا، یہاں تک کہ وہ لوگ جو گھروں میں جو قرآن جانتے ہیں پڑھنا، مولانا کے بلا، امام کے بلا، یہ اس رواج کو ختم کرو۔ کیوں ہم افہام رکھے قرآن پڑھنے کے لیے؟ اس کے قرآن پڑھنے میں اور آپ کے قرآن پڑھنے میں کیا فرق ہوگا؟ سوچو کیا فرق ہوگا؟ کوئی مر گئے امام کے بلا، وہ آئے کہ ہم آخر دعا کریں، ہم اب آپ خود دعا کریں، استغفر اللہ۔ صحیح بات سمجھو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیوں ہم افہام رکھے ان سب چیزوں، یہ رواج ہے، یہ رواج ہے، اس کو میں کہہ رہا ہوں۔ اصل دین کیا ہے؟ خود پڑھو، خود دعا کرو، خود پڑھو، خود دعا کرو۔ اللہ تو خیر کرے ان لوگوں کو جس نے گنجائشات نہیں نکالا، ورنہ فرض نماز بھی امام کی ذمہ داری ہو جاتا کہ سب کے لیے پڑھو، اور نفل نماز، سنت نماز بھی اس کی ذمہ داری ہو جاتا، جس طرح ہم نے قرآن کو اس طرح کر دیا، تو اصل روح ختم ہو گیا، اصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تعلیمات ختم ہو گئی، اور اس پر خوف نہیں ہے کہنے کے لیے کہ جو طریقہ قرآن مجید کا جو مروج طریقہ ہمارے ملک میں ہے وہ جائز نہیں ہے، چاہے وہ 3 دن پڑھانا ہے، 40 دن تک پڑھانا ہے، وہ جائز نہیں ہے، اور اس کو ختم کرنا ہی چاہیے، اس کے سخت خلاف ہوں، اس کو ختم ہی کرنا چاہیے، اسلامی سے طریقہ نہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے، اس پہ کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ بلا رہے ہیں لوگوں کو ایصال ثواب کرنے کے لیے، کہاں سے؟ خود دعا کرو، خود دعا کرو۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا ہے، اصل دین کو چھوڑ دیا، شوق بھی نہیں، اصل دین کو چھوڑ دیا، اور یہ سب چیزیں ہو رہا ہے۔ یہ ایک طریقہ سے غالباً مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ اس طرح شروع ہوگا کہ لوگوں کے پاس ذرائع نہیں تھے قرآن سیکھنے کے لیے، شاید اس طرح شروع ہوگا، تو جو ہے وہ کسی امام کو بلایا
کہ بھائی ہمارے قرآن پڑھے اتنا دیر تک ہم نہ کو آپ ہمارے گھر میں برکت کے لیے قرآن آ کے پڑھ لیں. ٹھیک ہے, اس طرح کچھ شروع ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب وہ اس طرح کا ایک رواج بن گیا کہ اب جو ہے ہر چیز کے لیے جو دیندار شخص ہے جو ہے وہ اس کے لیے جو ہے کچھ میں کرے. ٹھیک ہے بھائی, قرآن کی تلاوت آپ قرآن خود قرآن کھول کر کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ کیوں نہیں؟ کیا مشکل ہے اس میں؟ نہیں آتا سیکھ لو. آج ہمارے پاس کون سے ذرائع نہیں ہے قرآن سیکھنے کے لیے؟ آن لائن ہے, فزک ہے, الحمدللہ ہمارے مساجد میں کئی علماء ہیں اور سب تیار ہے. ماشاءاللہ سب تیار ہے, لیکن ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہی کہاں ہے؟ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ ہی کہاں ہے؟ ہم نے دیکھو شیطان نے کس طرح پلٹی مارا, اصل دین کی طرف ہم کو ہٹا دیا. ایک گھر میں 5 لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, اس کے لیے امام کی کیا ضرورت ہوگا؟ ہم مجھے بتاؤ. جانتا ہے 5 لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں کا انتقال ہو گئی, کسی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا, بھائی ہلو آج اپنے میں ہلو جانی قرآن پر ہلو اپنے دعا کر لیں. آپ جس کیفیت کے ساتھ اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعا کریں گے وہ امام کبھی نہیں کر پائے گا, یا چاہے جس کو بلا لو, باہر کے کوئی نہیں کر پائے گا. آپ کا تعلق ان کے ساتھ تھا, اور دعا میں کیفیت دکھا جاتا ہے. یہ عقل میں آنے والی بات ہے نا. سب سمجھیں گے کہ ہاں یہ سمجھنے والی بات ہے, لیکن بہت کروا ہے, مجھے معلوم ہے, اور بہت سارے لوگ اس کے طریقے ہوں گے, مجھے یہ بھی معلوم ہے. مجھے یہ اب میں بہت سوچ سمجھ کر یہ باتیں کہہ رہا ہوں. جی میں لیکن سمجھنے والی بات ہے نا. صحابہ میں یہ نہیں تھا, صحابہ میں یہ نہیں تھا. صحابہ تو خود اپنے گھروں میں تلاوت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تلاوت کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج, ان میں سے جو ہے بس ازواج مطہرہ تو حافظہ تھی. تو یہ معمول کیوں کیسے آیا؟ ہم نے اصل دین کو چھوڑ دیا. بچوں کو تعلیم قرآن نہیں سکھائیں گے, نہیں سکھائیں گے. ہم امام پر چھوڑ دیتے ہیں, وہ آ کر کے ہمارے لیے سب کچھ کر دے گا. اس کو ختم کرو, یہ اصل دین نہیں ہے. یہ اس طریقے کو جو ہم نکال دیں گے دین سے نا, اپنے زندگی سے بھی نکال دیں گے, پھر بھی اسلام وہ شریعت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائے ایک ذرہ بھی برابر فرق نہیں پڑے. کیونکہ یہ طریقہ جو ہے انسانوں کے بنایا ہوا, وہ نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دیا ہے ہمیں خود پڑھنے کے لیے. اب فضائل قرآن دیکھو وہاں پر ہے, نیدرلینڈز میں بھی. اب فضائل قرآن پڑھو اور مجھے دکھاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا ہے. آپ خود کہیں گے کہ خود پڑھو قرآن, خود پڑھو. خود پڑھنے کا 1-2 واقعات ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم, دیکھو قرآن سننے میں غلطی نہیں, خرابی نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک ہی چیز کو اتنا کر لیا کہ اصل چیز جو کرنا چاہیے اس کو چھوڑ دیا. اس پر غور کرنا چاہیے. تو بچوں کو دیکھ اصل بات پھر رہے گی, بچوں کو قرآن سیکھو, خود بھی قرآن سیکھو, اور اپنے آپ کو فارغ کرو. روزانہ تلاوت کرو قرآن کے, گھروں میں بھی کرو, گھروں میں بھی کرو. گھر میں مغلق نہیں تو ہم مسجد میں آ کر کے اور جو ترتیب باقی رکھو. اللہ تعالی ہم خوب توفیق